جی یہ وہی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا مدارس کے حوالے سے جو میں ویڈیوز تیار کر رہا ہوں، یہ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو سکھایا تھا دس از اور دیٹ از، تو اب ہم نے سیکھنا ہے ویئر از، ہیئر از اور دیر از۔ ویئر از کا مطلب ہے کہاں ہے، دیر از کا مطلب ہے وہاں ہے، اور ہیئر از کا مطلب ہے یہاں ہے۔ اب آپ نے وہ جو دیٹ از اور دس از کے ساتھ ناؤن، وہ جو ناؤن آپ نے استعمال کیے تھے، اب انہی ناؤنز کو آپ نے دوبارہ استعمال کرنا ہے کس کے ساتھ؟ ویئر کے ساتھ، ہیئر کے ساتھ اور دیر کے ساتھ۔ اب اس کی بھی ہم مثال دیتے ہیں۔ مثلا آپ کو کسی نے آ کر کہا ویئر از پریئر میٹ، ویئر از پریئر میٹ، یعنی جائے نماز کدھر ہے، کہاں ہے؟ تو آپ نے کچھ نہیں، صرف اتنا کہنا ہے دیر از، ختم ہو جائے گی بات۔ اور اگر آپ اسے دہرانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از پریئر میٹ، کہ وہاں پڑی ہے پریئر میٹ۔ اگر کسی نے آ کر پوچھا ویئر از ٹیوب لائٹ، ویئر از ٹیوب لائٹ، دیر از ٹیوب لائٹ۔ اسی طرح سے کوئی آیا کمرے میں اور اسے نوٹس بک نہیں مل رہی تھی جس کے اوپر اس نے اپنے نوٹس بنانے تھے، تو اس نے کہا ویئر از نوٹس بک، تو کہیں گے ہیئر از نوٹس بک۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ مدرسے کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور چائے کے کپ وپ اٹھانے کے لیے کوئی آیا جہاں آپ نے چائے پی ہے، تو اس نے کیا بولا ویئر از کپ، ویئر از کپ، تو آپ کہیں گے ہیئر از کپ۔ اور جو پنجابی زبان بولنے والے ہیں انہیں تو کھپ کا ایسے پتہ ہوگا کہ کھپ پائی جاتی ہے، کھپ کیا ہوتا ہے، تو ویئر از کپ۔ اس طرح سے پلیٹ ہے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کھیک ہے، اس طرح سے جناب والا ٹرے ہے، بہت سے ایسے لفظ ہیں جو آپ کو پتہ ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جو الفاظ عربی میں موجود ہیں یا فارسی میں ہیں یا آپ کی اردو میں ہیں یا ماں بولی میں ہیں، اور اگر آپ کو اس لفظ کی انگریزی نہیں آتی تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے، آپ نے کس سے پوچھا ویئر از قرآن شریف، ویئر از قرآن کریم، تو آپ تو اس کو قرآن شریف ہی بولیں گے نا، قرآن کریم ہی بولیں گے نا، اور آپ اسے کیا بولیں گے؟ آپ وہی بول دیں۔ اچھا آپ مثلا کوئی لفظ آپ کے سامنے آ گیا مسواک، ویسے تو اسے ٹوک بولتے ہیں، مسواک پڑا ہوا ہے، اب آپ کو مسواک کی انگریزی نہیں آ رہی تو اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ آپ کہیں ویئر از مسواک، وہ کہیں گے ہیئر از مسواک، دیٹس اٹ۔ اسی طرح سے آپ گئے، آپ کو وہ جو نہیں پڑھی ہوتی ہیں جن کے اوپر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیا کہتے ہیں یار انہیں؟ صفیں، وہ جو صف ہوتی ہے، اب آپ کو صف کی انگریزی نہیں آ رہی، جمعہ کا دن ہے اور امام مسجد صاحب نے فرمایا کہ جلدی سے جا کر صفیں لے آؤ، صفیں کدھر ہیں بھائی؟ تو ویئر از صف، صف بول کے آپ کام چلا سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اتنا اوکھا ہونے کی، پریشان ہونے کی، آپ کے سر کھجانے بیٹھ جائیں یار یہ صف کی مجھے انگریزی آتی ہوتی تو آج میری انگریزی پتہ نہیں کیا ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا، جتنی آتی ہے پہلے اسے تو استعمال میں لائیں۔ اور آپ تو جس طریقے سے رب کائنات کے ساتھ بذریعہ قرآن، نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو بالکل ہی اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی پریشان تو کسی بھی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مطلب تو یہی ہے کہ جو رب پہ یقین رکھتا ہے وہ کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آپ اور ہم تو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کے مرحلے میں تو اغلاط ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ آپ قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں اور قبلہ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں، نہیں بیٹا اس طرح نہیں، اس کو اس طرح پڑھے۔ عالم صاحب فرماتے ہیں نہیں بیٹا اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے پہلے سیکھا تھا دس از دیٹ از، آج آپ نے سیکھ لیا ویئر از، ہیئر از اور دیر از، اینڈ دیٹس اٹ۔ اور ہاں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ نے اگر ویئر از کو سیکھ لیا کہاں ہے، ہیئر از کو سیکھ لیا یہاں ہے، دیر از کو سیکھ لیا وہاں ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ سیکھ لیں ان کا مطلب ہوتا ہے میں، اندر، انڈر نیچے، آن اوپر، نیئر قریب، اتنا بھی سیکھ لیا تو اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کی کتاب تھی اور وہ جو کتاب تھی وہ آپ کو مل نہیں رہی، اور آپ نے کہا ویئرز بک، آپ ڈھونڈ رہے ہیں کتاب آپ کو نہیں مل رہی، اور آپ کے ساتھ بیٹھا جو آپ کا دوست ساتھی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں ان بیگ، ان بیگ۔ اب بیگ بھی انگریزی کا، ان بھی انگریزی کا۔ اسی طرح اگر کپ نہیں مل رہا آپ کو تو اس نے کہا ویئرز کپ، اس نے کہا ان کچن، کچن کے اندر پڑا ہے۔ اچھا کوئی چیز آج کل سردیاں تو ہو سکتا ہے کمبل کے نیچے پڑا ہو، تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ انڈر دا بلینکٹ، انڈر دا بلینکٹ۔
اور اگر آپ نے انڈر دا کمبل بول دیا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کیا ہو جائے گا؟ سامنے والے ہنس پڑیں گے اور کہیں گے یار اس کو کمبل تھوڑی کہتے ہیں، اس کو بلینکٹ کہتے ہیں۔ آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ اچھا کیا آپ نے مجھے یاد کرا دیا، پتہ تو مجھے تھا بس ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کانفیڈنس ملے گا جب آپ اس طرز پر کریں گے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو آج کا ہمارا کیا ہم نے سیکھا؟ ویئر از، ہیئر از، دیر از، ان، آن اور انڈر۔ آن کا بھی آپ کو بتا دوں چونکہ اس کی مثال شاید نہیں آئی۔ مثال کو اس نے کہا کہ قرآن پاک یہاں رکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا شیلف پر، شیلف پر، آن شیلف۔ آن کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز اس کے اوپر یوں رکھی ہوئی ہے، اسے آن کہتے ہیں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ رب کائنات آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے پر یہ کرم فرمائے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لا سکیں اپنا پیغام پہنچا کر، جو ہمارے خوبصورت مذہب کا خوبصورت ترین پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔